امریکہ نے پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی حمایت کر دی۔ سیلاب کی تباہی اور مالیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے پروگرام موجود ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ کا ایوان نمائندگان میں اظہار خیال۔ پاکستان پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہے، بائیڈن انتظامیہ IMF اور عالمی بینک کی امداد کی فراہمی میں کردار ادا کرے۔ کانگریس مین آل گرین کی درخواست۔ بائپر جوائے کراچی سے صرف 350 کلومیٹر دور کل کیٹی بندر سے ٹکرانے کا امکان، ساحلی علاقوں میں حالات بگڑنے لگے۔ تجاول میں بارش اور ماڑا میں پانی، گھروں میں داخل، ٹھٹھا بدین اور دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں کے جھکڑ، ایمرجنسی نافذ، شہر قائد میں بوندا باندی، کیٹی بندر کو خالی کرا لیا گیا۔ بائپر جوائے شمال اور شمال مغرب کی جانب رواں، آج رخ تبدیل ہونے کا امکان، کیٹیگری بھی 4 سے 3 ہو گئی۔ طوفان کے مقام پر لہریں 30 فٹ تک بلند، ہواؤں کی رفتار 170 کلومیٹر ریکارڈ۔ کراچی ایئرپورٹ پر الرٹ جاری، شہر میں 14 جون سے تمام امتحانات، سمر کیمپ، سیمینار اور دیگر سرگرمیاں معطل۔ سمندری طوفان ایک آزمائش، تمام ادارے مل کر ممکنہ صورتحال سے نبرد آزما ہوں گے۔ وزیر اعظم کی عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ کمیٹی بھی قائم کر دی گئی۔ خرم دستگیر کو اثرات ختم ہونے تک جنوبی سندھ میں موجود رہنے کا حکم۔ سمندری طوفان سے بچاؤ کے انتظامات، پاک فوج کی نگرانی میں امدادی کارروائیاں، سجاول میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، گلارچی میں کیمپ قائم، خیمے، راشن اور ابتدائی طبی امداد کی سہولت میسر۔ بائپر جوائے کی آمد سے پہلے ساحلی پٹی میں امدادی کارروائیاں، 5981 خاندان محفوظ مقامات پر منتقل، کیٹی بندر میں 7 اور گھوڑا باری میں 3 ریلیف کیمپ قائم۔ شہید فاضل راہو میں 10، سجاول میں 4 اور بدین میں 3 امدادی کیمپ موجود۔ انتظامیہ حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار۔ بھارت کو بھی بائپر جوائے سے شدید خطرہ، ساحلی علاقوں میں اثرات نظر آنے لگے، ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ۔ گجرات کے 10 دیہات خالی، ممبئی میں فلائٹ آپریشن متاثر، کئی پروازیں منسوخ، کیرلا اور کرناٹک میں ہنگامی اقدامات جاری۔ طوفان آیا تو کیا ہوگا، کراچی میں 578 عمارتیں مخدوش، ضلع جنوبی کی 456، بستی کی 66 کی ماڑی کی 23 اور کورنگی کی 14 بلڈنگز شامل، ضلع شرکی میں 13، ملیر میں 4 اور ضلع غربی میں 2 عمارتیں مخدوش۔ انتظامیہ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ خفیہ دستاویزات کیس میں گرفتار فرد جرمائد کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ سابق امریکی صدر کو میامی فیڈرل کورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ مجھے سزا دینے کی کوشش، الیکشن میں مداخلت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صحت جرم سے انکار، رہائی کے بعد عدالت سے چلے گئے۔ گرفتاری کے خلاف حامیوں نے میامی کورٹ ہاؤس کے باہر احتجاج بھی کیا۔ جھوٹ بولنا پھر پیچھے ہٹنا، PTI چیئرمین کی پہچان، انہوں نے اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا لیکن ثبوت نہ دے سکے۔ فتنے نے 9 مئی کو اپنی اصلی شناخت کرا دی، آڈیو ویڈیو ثبوت اور اعترافی بیان موجود۔ جلاؤ گھراؤ کے واقعات کی تحقیقات جاری، آنے والے دنوں میں حیران کن اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس۔ اگست میں حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے پر نگران سیٹ اپ آ جائے گا، نون لیگ نے الیکشن مہم شروع کر دی۔ نواز شریف انتخابات سے پہلے پاکستان میں ہوں گے، کسی بھی جماعت سے ممکنہ اتحاد کا فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب کی ایک ہی وقت عام انتخابات ملکی مفاد میں ہیں، بجٹ میں الیکشن کے لیے رقم رکھ دی گئی۔ آمرانہ دور میں کئی قباحتیں پیدا ہوئیں، قوانین کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس۔ استحکام پاکستان پارٹی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، قیادت کے اجلاس میں صوبوں میں تنظیم سازی جلد سے جلد مکمل کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین نادرا عہدے سے مستعفی، طارق ملک نے استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ FIA نے ٹھیکوں میں کرپشن کے الزامات کا سامنا کرتے چیئرمین نادرا کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی۔ طارق ملک کے خلاف نیب میں بھی تحقیقات جاری۔ دو طرفہ تعلقات کے مزید استحکام کا مشن، وزیر اعظم آج سے آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ کریں گے، دوست ملک کی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ قومی طور پر متحد ہوں تو انتخابات ملکی استحکام میں حائل نہیں ہوتے۔ سیاسی عدم استحکام معاشی مسائل کا سبب بنتا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے CPAC کو آگے بڑھایا۔ مغربی دنیا نے امریکہ کی سربراہی میں منصوبہ روکنے کے لیے تیسری قوت پیدا کی۔ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں گفتگو۔ مہنگائی کا بوجھ اٹھانے کی تگ و دو جاری، حکومت کی ہر پالیسی کا محور پاکستان ہے۔ 75 برس میں پہلی بار روسی جہاز تیل لے کر پہنچا ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں عوام کے لیے ہی کر رہے ہیں، مصدق ملک کی پریس کانفرنس۔ ڈالر کو ایک اور بریک، اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قدر 5 روپے گر گئی، 300 روپے میں ٹریڈ، سونے کی فی تولہ قیمت میں بھی 4000 روپے کمی، نرخ 2,21,500 روپے ہو گئے۔